الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ اندر جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا ایک پہلو بیان فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اسا تمام عالمین لئی، تمام جہانہ لئی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہانو رحمت بنا کے بھیجے۔ رحمت للعالمین ایک ایسا عظیم وصف ہے جس کے اندر اللہ دی مخلوق چو اور کوئی شریک نہیں، یہ صرف منصب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ ایسا عظیم وصف ہے جہدے نال آپ دا پوری مخلوقات نال ایک تعلق واضح ہو رہے ہیں۔ کہ آپ دا اللہ دی مخلوق نال تعلق کیسا ہے۔ یقیناً اللہ دے ہاں سب تو بڑا منصب رسالت ہے، اس تو اونچا منصب کوئی نہیں۔ ہر قوم لئی اللہ نے نبی اور رسول ضرور بھیجے تاکہ ہر قوم کی حجت پوری ہو جائے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے سوال کرنگے مجرمین کو لو، الم یأتکم نذیر، کیا تانوں کوئی ڈرانے سمجھانے والا دنیا سے نہیں آیا؟ تو سارے مجرمین کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ساڑھے ڈرانے والے آئے سن۔ یہ اس وقت منظر پیش ہوئے گا جس میں مجرمین جہنم میں گر رہے ہو اور جہنم تے مقرر فرشتے انہوں کو پوچھ رہے ہو، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے کہ سانو جہنم وال لے کے جا رہے۔ تو فرشتے کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے سمجھانے والا نہیں سی آیا؟ اس واسطے ہر قوم نو اللہ نے ایک رسول یا نبی ضرور عطا فرمایا، اور رسالت اللہ دی رحمت ہے۔ اور صحیح البخاری اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا وهو فوقہ عند العرش، اللہ نے کتاب لکھی ہے جو دے پاس عرش تے اتے موجود ہے۔ اس کتاب اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ پہلے اللہ ہمیشہ انسان نے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اگر رحمت تو فائدہ نہ اٹھائے انسان تو پھر معاملہ غضب کا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رحمت نہ کرے اور اپنا غضب نازل کر دے۔ ہر قوم، ہر انسان، ہر بندے لئی پہلے رحمت، ہاں رحمت تو فائدہ نہ اٹھائے تو پھر غضب، پہلے جنت پھر جہنم، پہلے جزائے پھر سزا۔ پورا دین ہی اللہ نے رحمت کی صورت نازل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے، آپ بھی آسمان پہ چلے جان تو بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 650 سال
اس دنیا میں کوئی رسول نبی نہیں آیا. ان 6 صدیاں اندر قوم کی حالت کی ہو گئی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ لوگ کھلی گمراہی چلے گئے. گویا رسالت تو بغیر گمراہی. رسالت روشنی ہے، رسالت نور ہے. رسالت دی روشنی امت نو انسان نو چلن دا سلیقہ اور طریقہ اور رہن دا ڈھنگ سکھایا دا. رسالت تو بغیر اس دنیا کے اندھیر نہ کرے. رسول ایک ایسی ہستی و شخصیت ہوندہ جنہ دے دل دے اندر انسانیت دی خیرخائی کوٹ کوٹ کے بھری ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس رحمت للعالمین لقب نو اس واسف نو جتنا کھولو گے اتنی ہی تو چاشنی اور لذت محسوس ہوئی. یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان لی رحمت. وگرنہ آپ تو پہلے جو حالت سی اس قوم کوئی مذہبی سیاسی اخلاقی معاشرتی گناہ نہیں سی جو اس قوم چ نہ ہو. جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے دین رحمت پیش فرمایا اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَاجٍ کہ لوگوں اس دین کے ذریعے تنہوں تنگ کرنا مقصود نہیں. مت سمجھنا کہ میں دین لے کے آیا تنہوں تنگ یا تنہوں پابند کیتا جا. تو آڈی تنگی تکلیف پریشانی دشواری مقصود نہیں. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. دین کے ذریعے اللہ تواڈے ہوتے اپنی نعمت پوری کر کے تو انہوں پاک اور صاف کرنا چاہتا. پھر فرمایا وضاحت کر کے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا سے اجازت طلب کیتی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی اولاد اور ساڑے غلام جو ساڑے متاحت میں اجازت دیجیے ایسی انہوں نے زبردستی مسلمان بنا لیں. وہی آئی فرمایا لا اکراہ فی الدین. خبردار دین کوئی زبردستی نہیں کوئی جبر. کسی باپ کو حق نہیں کہ وہ اپنے بیٹے نے زبردستی مسلمان بنائے. کسی آقا کو حق نہیں کہ غلام کو زبردستی مسلمان کرے. بس دین ہدایت رحمت پیش کرو قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. جبر نہیں ہے اسلام. یہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. وگرنہ آپ کی سلطنت آپ کی حکومت اقلیت دا رہنا سمی لوگوں دا رہنا اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. آپ زبردستی مسلمان بنا سکتے لیکن آپ نے ذمیت حقوق بیان فرمایا.
اقلیت حقوق بیان فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو زمین و قتل کرے ایسے انسان کی اللہ کی لعنت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی، سب تو بڑی رحمت کہ آپ نے اس امت نو، اس انسانیت وحدت کے اندر، اکٹھ اندر اتحاد اتفاق پرویا اور ایک عقیدہ پیش فرمایا۔ عقیدے اندر تضاد، امت دا اتحاد پارا کر توڑ دینا امت نو عقیدے دا اختلاف۔ اور امت کیوں ٹوٹی؟ اسی وجہ تو کہ عقائد اختلافات نے امت نو پارا پارا، جب تک عقیدہ ایک رہے امت ایک رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید پیش کر قل هو اللہ احد، ایک الوہیت کا عقیدہ پیش کر ساری انسانیت نے اکٹھے آ گئی، اور پھر صحیح البخاری کی حدیث بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن جو سب تو پہلے گروہ جنت جائے گا، انہوں نے چہرے 14ویں دے چاند طرح چمک دے ہو، وقلوبہم واحد، اور انہوں نے دل ایک ہو کہ آپس اندر کوئی عقیدی اختلاف نہیں ہوئے۔ عقیدہ توحید تو علاوہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جس سے امت ایک ہو جائے۔ سب تو بڑی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے 23 سالہ عرصہ اندر 1.5 لاکھ صحابہ کرام تیار فرمائے، صرف 23 سال۔ اس میڈیا کے دور ذرائع ابلاغ بے شمار ہونے کے باوجود تصور کرو کہ اسی اس مقام تک نہیں پہنچ پاؤں۔ اس دور 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تیاری صرف 23 سال، اور بے مثال جماعت جنت کوئی بے نماز، کوئی سود خور، کوئی ایسے گناہ قبائر تو محفوظ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، دے مصداق جماعت تیار کی تھی 23 سال پہلے کی حالت سے۔ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 23 سال کی تربیت و بعد فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ 23 سال جڑی طیبات میں تیار کی تھی، اور قیامت تک مومن وہی ہوئے گا جدا ایمان میرے صحابہ جیسا ہوئے۔ 23 سال انتہائی مختصر عرصہ نبوت، بے مثال جماعت تیار ہوئی، اور عقیدت اتنی مضبوط۔ صحیح البخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد میں خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میرے جان تو بعد کوئی میرا صحابی شرک کرے، خطرہ ہی نہیں رہا اس بات۔ کون ہے جو گارنٹی دے پوری جماعت؟ کون ہے جو ضمانت دے پوری جماعت دی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1.5 لاکھ صحابہ سامنے کھڑے نے اور فرما رہے نے آپ کہ میں نے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو گے۔ اتنی بڑی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما چکی۔ آپ نے تزکیہ ہی ایسا فرمایا، تربیت ہی ایسی فرمائی، بات بات پر روکے اور ٹوکے، جہاں آپ نے کوئی غلطی یا جھول نظر آئی صرف صحیح البخاری جو حدیث سامنے رکھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہجرت کر کے مدینہ رسول پہنچ، تو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں آپ نے استقبال نہیں، جس طرح بڑے نکلے تو چھوٹے بچیاں بھی نکلنا فطری بات۔
تو انصار دیا چھوٹیاں بچیاں نبی علیہ السلام کی شان ناک پڑھ رہی آ طلع البدر علینا واہ ساڑی قسمت ساڑھے دے 14ویں دا چاند چڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان نعتیہ کلام بچیاں پڑھ رہی آ پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے بات کیا چھوڑی ساڑھے چو نبی آ گئے جو کل دی بات دی خبر دیں دے جو کل دی بات بھی جان دے معمولی جی بات سی کہنے والی چھوٹی بچی سی اگر نبی اعظم نہ روک دے نہ ٹوک دے تو بڑی ہو کے اصلاح بھی ہو سکتی سی لیکن بات بات کے روکی ہے اور جہاں آپ نے کوئی ایسی جھول یا عقیدے خرابی نظر آئی فرمایا بیٹا اس طرح نہ کہو یہ شرک دی بو آ رہی یہ کس دن فرما رہے ہیں جس دن استقبال ہو رہے ہیں جس دن فرما رہے ہیں جس دن مدینے سے داخل ہو رہا ہے ابھی اختیارات بھی نہیں قبضہ بھی نہیں پتہ نہیں کہ رات کہاں رکے گی اور کہاں جاواں گے اور کس طرح جاواں گے اور کس طرح دنیا استقبال کرے حالات ابھی علم وچ نہیں لیکن عقیدہ مواعظ ہر بات برداشت کر سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید ذرا برابر لچک برداشت نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری روکے فرمایا بیٹا اس طرح نہ کہو کل دی بات سنو میرا رب جان آپ پوری امت نو عقیدہ توحید اکٹھا کی شرک کی غلاظ صاف اور پاک کی عقیدہ صاف کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو 23 سالہ زندگی نو نبوت والی زندگی عرصے نو 2 حصے ذرا تقسیم کر لو 13 سال اور 10 سال 13 سال مکہ مکرمہ 10 سال مدینہ منورہ ابتدائی 13 سال ساری محنت عقیدے سے ہوئی عقیدے دی تصحیح عقیدہ دی شعر جب عقیدہ کامل ہو گیا پھر آپ نے تربیت شروع فرمائی ہر معاملے اندر تربیت آغاز ہوئے صرف عقیدہ ہی نہیں معاملات ایک ایک مسئلے اندر محمد رسول علیہ محمد رہنمائی فرمائی کوئی شعبہ ایسا نہیں جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت نہ کی کوئی محکمہ شعبہ ایسا نہیں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا نہیں واضح نہیں فرمایا نبی علیہ السلام کی آمد تو پہلے عورت کی حالت کیفیت دیکھو کہ عورت کو بچی پیدا ہونے تو بعد زندہ دفن کر دے ایک اتنی بد رسم سے جس سے آسمان پھٹ جائے چیخ دی چلان دی بچی زندہ سلامت کھیلتی ہنستی نو دفن کر چڑھ گئی دیکھیے کتنے شقی القلب لوگ ساتھ کہ بچی کول بیٹھی اور قبر کھول رہا ہے اور بچی نو بٹھا کے اتنے مٹی پا رہا ہے یہ حال اسی اس قوم دی جنہاں واسطے رحمت للعالمین آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عورت نو ان دنوں جدو ناپاکی دے ایام ہوتے ہیں اور ادھی عادت سی اس دنوں عورت نو الگ تھلگ کر دے نہ انہوں دے برتن کھانا نہ انہوں دے برتن پینا نہ انہوں کو کوئی چیز پکوانا نہ کسی اور چیز نو ہاتھ لگانے دی اجازت ہے کمرے بند کر چھڑ دے سن جب تک تو پاک نہیں ہوئے گی باہر نہیں آئے یہ حالت
لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ عید والے دن بھی فرمایا اور تو جو ناپاک ہو اپنی سہیلی نال چادر چمٹ کے لپٹ کے آ جاؤ، نماز نہ پڑھو، مسلمانوں کی دعا جی شامل ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا محبوب وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ، بتلا دو انہاں کہ جویں عورتاں تے مرد دے حقوق نے وہ مرداں تے عورتاں دے بھی حقوق، اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، برابر نے حقوقت۔ ہاں جہاں فوقیت ہے ہاں ہے، لیکن برابر یہ رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین جانو جتنی جہالت ہے، جتنی افراتفری ہے، لڑائی اور جھگڑے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس امت نے محمد رسول اللہ کی رحمت کو سمجھا نہیں یا رحمت تو فائدہ نہیں اٹھا۔ مگر نبی علیہ السلام کی رحمت بول رہی ہے، بلا رہی ہے، موجود ہے ہر زمانے ہر جگہ۔ کوئی رحمت تو فائدہ نہ اٹھائے تو دی بد نصیبی۔ مگر نبی علیہ السلام اس قدر اس مسئلے کو اجاگر فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فرما لوگو عورتوں دے معاملے اللہ کو ہمیشہ ڈر دیا رہا، بلکہ آپ کو پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کی کوئی پسندیدہ چیز؟ آپ نے فرمایا ایک خوشبو، ایک نماز اور ایک عورت۔ فرمایا اللہ نے میرے دل اس عورت کی محبت مودت نو رکھے۔ آپ نے عورتوں کے حقوق اس قدر بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے وراثت معاملات پڑھ لی۔ عورت کی وراثت کا تصور نہیں سی زمانے کفر جاہلیت، بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وراثت معذورہ نہیں بھی نہیں سی۔ مکہ مکرمہ قریش دے نظری صرف وہ وارث بن سکتا سی جیڑا بیٹا تلوار اور نیزہ اٹھا سکے، جتھے دا، لڑائی دا، بہادری دا، باپ دا بازو بن سکے۔ اس تو علاوہ کوئی مال کی وراثت وارث نہیں سی بن سکتا۔ یہ رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا کسی دا معذور بیٹا بھی اتنا ہی حصہ لے گا جتنا صحیح جسم والا بیٹا حصہ لے، نابینا ہوئے، لنگڑا ہوئے، لولا ہوئے، کوئی جسمانی نقص موجود ہوئے، فرمائے تخلیق اللہ دی ہے وہ حصے برابر۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذوران کو برابر حصہ دیتا ہے۔ ایک بیٹا صحیح ہے، ایک بیمار ہے، برابر۔ اعدلوا بین اولادکم، فرما اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم۔ بلکہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گواہ ہو جاؤ، میں اپنا فلاں باغ فلاں بیٹے نے دے چھوڑے۔ فرما کہ تیری اور اولاد بھی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہوں نے بھی کوئی باغ اس طرح دا دیتا ہے؟ محبوب جی نہیں۔ فرمایا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہ نہیں بنا گا۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد درمیان جا کے انصاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی وراثت جو بیٹی نے حصہ دلوایا، بھائی دی وراثت جو بہن نو حصہ دلوایا، اور شوہر دی وراثت جو بیوی نے حصہ دلایا، اور پھر بیٹے دی وراثت جو ماں نو حصہ دلوایا ہے، دادی نو پوتے دی وراثت جو حصہ دلوایا۔ ہر رشتے دے لحاظ نال عورت نو شریک کیتا ہے وراثت دے اندر۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور نبی علیہ السلام وراثت دے ذریعے یہ تقسیم بیان کر کے، حصے بیان کر کے اولاد نو فخر
غریب معذور بچیاں نو فقر تو تندرستی تو بچایا، جائیداد نو ضائع ہون تو بچایا، اور با خاندانہ دے بامی جھگڑے تو اپنی امت نو بچایا۔ اسے مقرر فرما دیے، اگر آپ مقرر نہ فرما دے، تقرر نہ کر دے، خاندان الجھ دے، لڑائیاں ہونی یا قتل و غارت ہوں، مقرر فرما گئے حصے، ایک ایک شخص کا نام لے کے وضاحت فرما گئے کہ باپ کا حصہ، ماں کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان کر کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ او کھلی گمراہی اندر بسنے والوں، رہنے والوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ہاں تو اڑے لی سارے جہان علی رحمت بن کے آیا۔ اس رحمت تو فائدہ ہو اور ایک مسئلے کی وضاحت فرما، ایک دوسرا تعاون محبت کی باری آئی، فرما وتعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں ایک دوسرا تعاون کرتے رہے، نیکی اور تقوی اور اچھے کمج تعاون کرنا، گناہ اور زیادتی دے کمج تعاون نہ کر۔ کتنی مثال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ آگے بڑھی عورتوں کے حقوق تو آگے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمت، اور بعض لوگوں نے اس نقطے نو بھی اٹھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین شریعت عورت نو طلاق ہے، تو کیا طلاق دینا بھی رحمت؟ جنہاں نبی علیہ السلام کی ذات اعتراض یا شکوہ یا الزامات کی بچھاڑ کرنی سے انہوں نے کہ اعتراض کہ کیا ایک عورت نو طلاق دینا کون سی رحمت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ سے لیکن محدث نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرماندے نے کہ اگر جسم دا ایک حصہ بیمار ہو جائے اور وہ زہر پھیل جائے تو کیا باقی جسم نو بچان لئی وہ حصہ کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر باقی جسم نو بچان لئی ایک حصہ کاٹنا جائز ہے تو ایک عورت نو بجائے ذلت اور پریشانی اور ایک گھر ہمیشہ دکھی رہن تو بہتر ہے کہ عورت آزادی حاصل کرے، طلاق کا حق اس نو شریعت نے دے کے میرے محمدی رحمت فرمائے، رحمت رسول اللہ۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرما گئے کہ حلال چیزاں جو اللہ نو ناپسند صرف طلاق، یہ بھی آپ کی رحمت کہ ہے حلال لیکن اللہ دے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہے، لیکن طلاق دی صورت کیا؟ اگر طلاق دے صرف مسائل پڑھ لو تو نبی علیہ السلام کی رحمت سمجھ آ جائے۔ میاں اور بیوی دا آپس اختلاف ہو گیا، اختلاف، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، آج ہی طلاق دے دے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھیے، شریعت پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام طلاق تو بچن لی پہلا طریقہ بیان فرمایا کہ دونوں گھر 2 سالس بنا لے، ایک آدمی بچی دے رشتہ داراں والو اور ایک بچے دے رشتہ داراں والو، دونوں آپس وچ بیٹھ کے دوہاں نو سمجھاون، دوہاں دی بات سنن، جتنی ایک وجہ اختلاف ہے اس نو ختم کرن اور صلح کرا۔ قرآن نے پہلا پیغام طلاق دا نہیں دیا، صلح دا، 2 سال اس مقرر کر کے صلح کروا دی جائے میاں بیوی دے درمیان۔ پھر آپ نے فرمایا اگر صلح کامیاب نہیں ہو سکتی یا صلح نہیں ہو سکتی پھر اسلام دا طریقہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد نے فرمایا کہ عورت نو سمجھانا چاہ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تسی اس تو بستر الگ کر لو، شاید سمجھ آئے طلاق نہ دینا، بستر الگ کر لو، شاید عورت نو سمجھ آ جائے، اور اگر
یہ ترکیب بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ترکیب نو استعمال کیا۔ جدو آپ دی ازواج نے کیا سی سن دنیا دا مال لے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے لئی علیحدگی فرما لی سی۔ اگر یہ ترکیب ناکامیاب ہو جائے پھر فرمایا اپنی عورت نو ہلکی مار مارو۔ یہ بھی اجازت کس نے دیتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مار دے، اصول بیان فرمایا، چہرے پر نہ مارنا، ایسا نہ مارنا کہ نشان جسم تے نشان پڑ جائے۔ یہ بھی آپ کی رحمت۔ ہلکی مار مارنا شاید کم عقل کم فام واسطے بات مار سبق بن جائے، عبرت بن جائے، درس بن جائے اور سمجھ جائے۔ اور اگر یہ ترکیب بھی کام نہ آ سکے، کہاں ہے طلاق؟ آخری حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عورت نو طلاق دینا چاہے تو طہارت اور پاکیزگی دن آندا انتظار کر، ناپاکی طلاق نہ دے۔ کیوں؟ جڑے ایام پاکیزگی دے اور جڑے ایام ناپاکی دے، مرد عورت دی محبت ان دنچ برابر نہیں۔ فرما پاکیزہ ہوندہ انتظار کر۔ عورت پاکیزہ ہو جائے، فرما اس نے صرف ایک طلاق دے اور اپنے گھر چو نہ نکالے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت دیکھو، ایک طلاق دے اور اپنی عورت نو اپنے گھر چو نہ نکالے، گھر رکھے۔ عورت طلاق دی عدت گزارے۔ کتنے ماہ؟ فرما 3 مہینے عورت تیرے گھر رہے تو نان، نفقہ، اخراجات، کھانا پینا سارا جاری رہے اور تیرے ذمہ داری ہوئے گی۔ شاید 3 مہینے تیرے گھر رہ کے تھوڑی آپسی دوبارہ محبت ہو جائے اور رجوع دا موقع نصیب ہو جائے۔ 3 مہینے۔ پھر فرمایا اگر 3 مہینے گزر گئے، یہ عباس مفسرین دے نزدیک کہ 1 ماہ پاکیزگی دے، اگلے ایام تو بعد پھر دوسری طلاق دے، پھر رجوع دا، حق باقی عورت خارج۔ یعنی اس طرح سمجھو کہ طلاق صرف اس صورت چاہیے کہ اس تو علاوہ گزارا کوئی نہیں، اور عورت نو ذلیل کرن دے بجائے یا اس نو قید رکھن دے بجائے اسلام نے چھٹکارے دی راہ دسیے کہ جی ہن تہاڈا آپس نبھا نہیں ہو سکدا، سارے ہر بے طرح تساں ترکیباں استعمال کیتیاں نے کوئی پر آور نہیں ثابت ہو سکی۔ فرمایا ہن تسی علیحدگی دا حق شریعت نے دیتا ہے، او دا طلاق لینا بھی رحمت ہے، تیرا طلاق دینا بھی رحمت ہے، تاکہ دونوں علیحدہ ہو جائے۔ تسی اپنا گھر کو جناب آباد کرو، اپنا گھر آباد کرے، نیا شوہر تلاش کرے، نیا نکاح کرے، شریعت اس کو اجازت۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری دنیا لئی، ساری کائنات لئی، ساری مخلوقات لئی اللہ دی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں ساری کائنات لئی رحمت بنایا۔ اور عورت نے معاملات جو آگے ذرا نکلیے پڑھیں، یہ غلام مد یسیت نہ دیکھو تو نبی علیہ السلام نے غلام اس دور لوگ جڑے غلام بنا دے سن، خریدے سن، نبی علیہ السلام آئے اور غلام علی کس طرح رحمت بن کے آئے کہ آپ نے آندھی سب تو پہلے اپنے غلام زید نو اپنا بیٹا قرار دیتا حاصل کہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد۔ پھر اللہ نے روکیا، محبوب منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ رسم بد کر رہی ہے، اس کو توڑنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زید بن محمد نہ کہے، اس نے زید بن حارثہ ہی کیا جائے۔ اتنا قریب سی رسول اللہ، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے سن کہ لوگ کہندے سن کہ زید بن محمد، جو زید بن محمد کہنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کہو، ہر دی نسبت اپنے باپ وال قائم رہے تاکہ نسب نہ خراب ہوئے، کسی کا نسب نہ ٹوٹے۔ پھر غلامہ نو آپ کی درجہ اور مقام اور شان بخشی،
دیکھو بلال غلام ہے لیکن مؤذن رسول اللہ نے اپنی مسجد مؤذن بنایا. کتنے ہی غلام نے، کسی نے قرآن دا قاری بنایا، کسی نے آپ نے قوم دا امام بنایا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور آقا نو برابر ایک مسند تے بٹھایا. نبی علیہ السلام دا دربار ویکھو گے، صہیب رومی، سلمان فارسی، اسامہ نجدی، حاتم طائی کا بیٹا عدی اور عمان کا بادشاہ، علاقے دے شہزادے اور غلام ایک ہی مجلس سے برابر محمد رسول اللہ دے سامنے بیٹھے. کوئی امتیازی کرسی نہیں ہے، کوئی امتیازی شان نہیں ہے، برابر بیٹھے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر غلام نو حق ہے آزاد ہونا، ہر غلام نو حق ہے کہ آزاد ہو جائے. اور اگر آقا آزاد نہ کرے، نبی علیہ السلام نے قیمت مقرر فرما دی کہ میں غلام دی آزادی دی قیمت مقرر کر رہا ہوں. اتنی کوئی قیمت ادا کر دے وے تو وہ غلام آزاد ہے، وہ دے خلاف دعویٰ دائر ہو سکتا ہے کہ میں اتنی قیمت قسطاں تے یا نقدی یا مال کی صورت دے سکنا وا، میرا غلام آقا من آزاد نہیں کرتا. عدالت پابند کرے گی کہ اس آقا نو کے غلام نو آزاد ہون دا حق دے وے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی پوری سلطنت دے بیت المال جتنی آمدن آپ نے فرمایا اس دا 1/8 حصہ پورے بیت المال دے وچ جتنی آمدی ہے وہ دا 1/8 حصہ غلامہ دی آزادی تے مصطفیٰ نے وقف کر چھوڑیا کہ بیت المال جو پیسے خرچ کر کے غلامن آزاد کیتا جائے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی غلام نقد پیسے نہ دے سکے اس نو قرض دی قسطاں دی سہولت دیتی جائے، تھوڑے تھوڑے دے کر کے وہ اپنی آزادی حاصل کرے. پھر نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ دے مصارف دے اندر ایک مصرف رکھیا وفی الرقاب کہ اپنی زکوٰۃ غلام نو آزاد کرن تے خرچ کیتی جا سکتی. اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے کئی گناہاں دے کفارے اندر غلام دی آزادی دی شرط رکھی. فرمایا جو آدمی اپنی بیوی نے ماں کہہ بیٹھے کفارہ ادا کرے، کفارے اندر 60 مسکینہ دا کھانا یا 2 مہینے دے لگاتار روزے یا غلام آزاد. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات دے اندر غلام دی آزادی نو کفارے اندر رکھے ہے کہ کچھ کفارے دے ذریعے آزاد ہو جان، کچھ زکوٰۃ دے ذریعے آزاد ہو جان تاکہ غلامن آزادی نصیب ہو جائے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کمال دی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس آدمی دا غلام ہوئے لیکن اس آقا دی اولاد نہ ہوئے، اس دا کوئی وارث نہ ہوئے تے اس دا جتنا مال رہ جائے او دا غلام وارث ہوئے گا، غلام وارث ہوئے گا. اور جس غلام دا کوئی اور وارث نہ ہوئے او دا مال ضائع نہیں جائے گا، او دا مال او دا آقا وارث ہوئے. آقا نو غلام دا، غلام نو آقا دا وارث بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ لوگوں سارے جہان علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کیا. آپ دیکھیے اپنے سیرت و کردار دے لحاظ نال نبی علیہ السلام دی رحمت ہے کہ آپ نے آ کے شراب نو حرام کی تھی، وگرنہ لوگ شراب دے رسیا سن، شراب پیندے سن. شراب پیمڑ تو بعد نشے اندر دھت ہو کے ہر قسم دا گناہ، بغیرتی، بے حیائی، ماں بہن بیٹیاں دی عزت بھی محفوظ نہیں سی. رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے شراب نو ام الخبائث قرار دیتا، خبیث چیزاں دی جڑ اور بنیاد جو ہے شراب. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی اعمال ہیں. فرما جوا، شراب، بت پرستی نبی علیہ السلام نے حرام کر کے، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے کیا شراب حرام ہے اس وجہ تو کہ نشہ، فرمایا کیا تھوڑی جی پی لی جائے،
جتنا نشہ نہ چڑھے تھوڑی جی پی لی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا اصول سن لو، دین دا ضابطہ سن لو، جس شے دی کثرت حرام ہے اس شے دی قلت بھی حرام، جس چیز دے ایک پیالہ حرام ہے اس چیز دا ایک گھونٹ بھی حرام۔ نبی علیہ السلام نے شراب نشے دی حرمت ایک اصول بنا اور یہ آپ دی رحمت ہے۔ اور پھر جدو پاک دامنی دی کیفیت آئی، نبی علیہ السلام نے زنا دے سارے دروازے بند کر دی، فرمایا گانا، نشہ، یہ ساری چیزاں زنا دے ذرائع سن، نبی علیہ السلام نے بند کر۔ پھر زنا گھر چو عورت تا دوڑ کے نکاح کرنا زنا دا سبب سی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک باپ راضی نہ ہوئے اس عورت دا نکاح نہیں ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت، لوگ اجتماعی نکاح کرتے سن، نعوذ باللہ، ایک عورت نال کئی مرد نکاح کرتے سن، نبی علیہ السلام نے حرام کرا دیتا۔ اور عورت نو طلاق تو بعد بھی یا بیوہ ہو جاڑ تو بعد بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارن کا حکم دیتا۔ فرمایا عورت 4 مہینے 10 دن نکاح دوسرا نہ کرے، شوہر پہلے دی عدت گزارے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دے اندر پیٹ اندر بچہ ہوئے اور دے فوری نکاح تو بعد اس بچے دی نسل خراب ہو جائے، میں محمد پسند نہیں کرتا۔ فرمایا 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اور اگر اس دا حمل پیٹ واضح ہو جائے جب تک بچہ پیدا نہ ہو دوسرا نکاح نہ کرے تاکہ اس بچے دی نسل خراب نہ ہو۔ طلاق تو بعد فرمایا 3 مہینے عدت گزارے، اس واسطے کہ بچہ کہیں پیٹ چ نہ ہوئے اور اس دی نسل برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا دے سارے راستے بند کر کے نکاح دے طریقہ رائج فرمایا تاکہ امت گناہ تو، بدکاری تو، بے حیائی تو، لوگاں دی عزتاں برباد ہون تو بچ جا۔ یہ یقیناً میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کس طرح پھر نبی علیہ السلام نے شرمگاہ پاک دامنی دی جناب پاک دامن لوگاں دی تعریف فرمائی اور کامیابی دی بشارت دیتی۔ پھر فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیڑے مومن؟ صفات بیان کرتے کرتے آخری جڑی صفت بیان فرمائیے، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا او پاک دامن کامیاب ہو گئے، پاک دامن جن اپنی شرمگاہاں دی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کی رحمت سنو، فرمایا جو زبان اور شرمگاہ دی حفاظت دی من ذمہ داری دے، میں محمد جنت دی گارنٹی دے۔ یہ آپ کی رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس لحاظ آپ کی رحمت دیکھو گے، قرآن پاک دے پیغام کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات لئی، سارے جہانہ لئی رحمت، پرندیاں لئی، چندیاں لئی، حیواناں لئی، حتیٰ کہ کفار لئی، مسلماناں لئی، ایک ایک چیز لئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ کیا وہ حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ایک حویلی چ ایک باغ، آگے اونٹ کنویں تے جھپیا ہوئے، جو ہی نبی علیہ السلام اونٹ نے دیکھیا ہے، اونٹ نے رونا شروع کیتا ہے، بلکنا شروع کیتا، اور اونٹ دا رونا پورے جڑے نال لوگ سن سارے نے سنے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہاں ہے اس اونٹ کا مالک؟ یہ اونٹ میں محمد نو شکایت کر رہے اپنے مالک تھے۔ یعنی کون ہے جدے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت؟ جنگ دے میدان ہی دیکھو، قیدی بن کے آئے، رسول اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا جس نو جنگ اچ قید کر لو، قید ہون تو بعد یا فدیہ لے کے آزاد کر دو یا احسان کر کے آزاد کر دو۔ تصور نہیں سی زمانہ کفر، زمانہ جہلیت کہ جنگی قید نو رہا کرن دا تصور بھی کوئی نہیں سی، احسان کرن دا کوئی تصور نہیں سی، دشمن دا قیدی اور رہائی یہ صرف تصور دیتا ہے رحمت للعالمین عطا فرما جنگی قیدی تے احسان کر دو تہاڈی مرضی، فدیہ لے لو تہاڈی مرضی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدی آزاد کرن حکم دینا، جنگی قیدی نو اندر کمرے بند کر کے
قتل کرنا میں محمدی شریعت کے خلاف. فما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس لحاظ دیکھو یہ تعلیم و تربیت لحاظ دیکھو گے جس قوم میں چاہے سنو کیسی قوم ہے. قرآن پاک الفاظ فرما هو الذی بعث فی الامیین. میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ان پڑھ قوم. امیین ایک تشریف لائے تیر تشریف لے آ کے پھر کی کیتا ہے. فرما رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محبوب نے انہوں آ کے قرآن دی آیات سنائیاں نے تزکیہ فرمایا ہے اور کتاب و حکمت دی تعلیم میرے محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. ایسی تعلیم جہدے کوئی ابہام نہیں, ایسا علم جہدے کوئی شک نہیں, ایسا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس امت. دیکھیے اور تعلیم و تربیت لئی کوئی وقت, کوئی مقام, کوئی دن, کوئی مہینہ مختص نہیں. رات ہے یا دن ہے, کوئی موقع ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ جاری, کوئی اوقات. یہ آپ کی رحمت دیکھیے کہ آپ سفر تے جا رہے ہیں تامی تعلیم کا سلسلہ جاری, کلاس سفر اندر ہی جاری. ایک دور و شخص آ رہے ہیں اونٹ تے سوار ہو کے. نبی علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا وہ جڑا اونٹ تے سوار دوروں نظر آ رہے ہیں لگتا ہے وہ ساڑھے علیہ آ رہے ہیں. وہ پہنچیا نبی علیہ السلام دے قریب. آپ نے فرمایا کون کتھوں آئے؟ کہنے لگا فلاں فلاں قبیلے سے, میں مدینہ منورہ جا رہا اور سنے اس مدینہ ایک رسول آئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری قوم نے بھیجیا کہ جاؤ اس نبی نے مل کے آؤ, وہ دے کولو تعلیمات لے کے آؤ اور انہیں پڑھ کے آؤ, سمجھ کے آؤ. انہاں دی شان, مقام, رفت, عزت, عظمت جے وہ سچا نبی ہوئے علم لے کے آؤ تاکہ اسی بھی ایمان لے آئے. میں اس نبی کو جانا چاہنا, مدینہ جانا چاہنا. رسول اللہ نے فرمایا جس نو ملن جا رہے ہیں وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بتلاؤ کی چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایمان دی تعلیم دے دو, اسلام دی تعلیم دے دو. تعلیم لینے والا بھی اونٹ پر, تعلیم دینے والے بھی اونٹ پر. تعلیم دا سلسلہ جاری, تربیت دا سلسلہ جاری. کوئی وقت مخصوص نہیں ہے کلاس کا. ایسا معلم کائنات نے ویکھیا ہی نہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نو معلم کیا جاتا؟ وہ معلم نہیں ہے جو کہے کہ زور تو بات نہیں ہو سکتا فلاں وقت آ جائے. معلم وہ ہے یہ دے تعلیم دین دا ذوق اور شوق. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی علیہ السلام دی تعلیم دا سلسلہ جاری ہو. آپ نے ارکان اسلام سمجھائے, ارکان اسلام سمجھ کے پچھا نو پلٹے ہے. چوہے دی بل سوراخ اونٹنی دا پاؤں پھنس گیا, اونٹنی ڈگی, یہ بھی ڈگ پیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دوڑو بچاؤ. صحابہ دوڑے, انہوں نے جان تو پہلے یہ فوت ہو چکا سی. نبی علیہ السلام بھی ادھر تیز تیز چل رہا ہے. جنہیں صحابہ دوڑ کے پہلے پہنچ گیا سن, انہوں دور ہی آواز دیتی محبوب جی فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام نے صحابہ والوں چہرہ ہٹا کے نا وہ دیال ویکھنا شروع کر دیتا. کچھ دیر بعد نبی علیہ السلام قریب پہنچے اور فرمایا میرے صحابہ جدوں تساں من ایدی موت دی خبر دیتی سی تے میں تواڈے والوں توجہ چھڈ کے ایدے والوں کیوں غور کر رہا سا؟ فرمایا محبوب جی ساڈی علم تے نہیں. فرمایا میں دو فرشتے نے ویکھ رہا سا جڑے دے منہ جنت دے پھل پا رہے سن. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تعلیم دے لحاظ نال آپ نے امت نے اس قدر سیراب کی. کوئی موقع ایسا نہیں جہاں آپ نے تعلیم نہیں ارشاد فرمائی. اور علم کے بانی, علم سمجھانے والے, علم دینے والے. اور میں کیا کرنا, یہ اذان, یہ نماز, یہ خطبات, یہ غیرت, یہ عزت, یہ حیا, یہ باپ ماں, رشتے, غیرتے, عزتے, جو کچھ ہے اس وقت کائنات روشنی اس صرف محمد رسول اللہ کی روشنی. رسول اللہ نہ ہوتے اندھیرا ہوتا.
رسول اللہ نہ ہوتے آپ کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہوتا، رسول اللہ نہ ہوتے نہ حیا نہ غیرت کچھ نہ ہوتا، جو کچھ ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت۔ فما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ ایسے رحمت للعالمین نے کہ آپ نے ایک ایک شعبے اندر امتی رہنمائی فرمائی۔ کوئی ایک شعبہ بتلائیے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ وہ حدیث مشہور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے نے، یہودیاں نے تانا ماریا اس علم نو، اے سلمان سنیا جڑا تہاڈا نبی ہے تن حاجت تے جان دے طریقے بھی سمجھاندا ہے؟ کیسا نبی اتنی اونچی شان تے بات لیٹرین جان دے طریقے دس رہے ہے؟ سیدنا سلمان فخر نہ سینے پہ ہاتھ مارا، ہاں سانو فخر ہے کہ ساڈا نبی سن حاجت تے بیٹھن دے طریقے سمجھاندا ہے، اور فرماندے کہ 3 ڈھیلے استعمال کیتا کرو استنجا کرتے ہوئے، اور فرماندے نے بیت اللہ والنہ منہ کیتا کرو نہ پیٹ کیتا کرو، ساڑا محبوب سن حاجت تے بیٹھن دے طریقے بھی سمجھان۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، آپ نے کتاب و حکمت دی ایسی تعلیم بیان فرمائی، کتاب تو کتاب، حکمت تو حکمت۔ نبی علیہ السلام نے کس حد تک آگے بڑھے تعلیم دے اندر؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں منع کرنا ایسے مکان دے چھت تے کوئی سویا نہ کرے جس مکان دے چھت تے 4 دیواری نہ بنائی گئی ہوئے، پردے دا انتظام نہ ہوئے، کہیں بے خیالی نیند اٹھے گر جائے تو میں محمد رحمت گوارا نہیں کرتی۔ آپ نے جہاں تک امتی رہنمائی فرمائی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رات نو کوئی بستر تے آئے سونے واسطے، اندھیرا ہوئے، پتہ نہیں کہ بستر بچھیا پہ ماں نے بہن بیٹی نے بسترہ بچھا چھوڑے ہے، فرمایا اس وقت تک بستر پر نہ لیٹے جب تک بستر نو جھاڑ نہ لوے، کہیں کوئی کیڑا بستر تے چڑھ نہ گیا ہوئے، ڈنگ نہ مارے، میں محمد رحمت تو فائدہ اٹھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات سارے لمحات اوقات اندر اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پڑھتی رہے، اللہ دی قسم آپ دی شان عظمت اور رحمت حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحمت للعالمین کی آپ نے فرمایا تو ہاٹے جو کوئی شخص آگ جلا کے کمرے چ نہ سویا کرے، آگ جلا کے نہ سویا کرے، آگ دا دیا اس وقت دیے ہوں دے سن تیل والے، تیل والے دیے لوگ جلا کے سو جاندے سن غلطی نال، کوئی چوہا آندا ہو جناب دیا ڈگ پیندا تے اگ پورے کمرے چ لگ جاندی۔ اور آج دیکھ لو وہ ہیٹر دا سلسلہ میں ہی ہوتا ہے، کتنے لوگ نے جو ہیٹر دے وجہ تو اگ لگ دی اور کہیں جل جاندے نے بیچارے سڑ جاندے نے مر جاندے نے، تو یقین اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت تو فائدہ نہیں اٹھایا۔ کتنے 100 سال پہلے رسول اللہ فرما گئے کوئی شخص اپنے کمرے چ آگ جلا کے نہ سوئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی اور بات سنو، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کوئی بندہ کھانا کھان دے وقت چکنائی او دے ہتھاں تے انگلیاں تے لگ جائے اور ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے، اس نو کوئی کیڑا آ کے چکنائی تے وجہ تو انگلی تے لڑ جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا اس بندے دا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ وہ اس حالت ہی سنتا ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ دی نافرمانی کیتی ہے، میرا حکم ہے کہ کھانے تو بعد ہاتھ دھو کے سویا کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کیسے رحمت للعالمین نے ایک لمحے اندر امتی رہنمائی فرمائی، کوئی امتی تکلیف برداشت آپ نے کیتی نہیں، کوئی بوجھ، یہ جو کچھ بوجھ ہے، جو کچھ مہنگائی ہے، جو کچھ انتشار ہے، جو کچھ اختلافات نے، یہ بنیاد یہ ہے کہ اس قوم نے محمد مصطفیٰ نو نہیں پہچان، رسول اللہ دی حیثیت نو، شان نو، مقام نو، رفت اور بلندی نو پہچان ہی نہیں پائے۔ اسا نبی علیہ السلام نو سمجھے حسین و جمیل خوبصورت ولادت ہوئی بس، اور نہیں پہچان پائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون، آپ دا اور ساڑھا تعلق کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری محبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اطاعت دی بنیاد تے ہے، اطاعت نہیں ہے تو ایسی محبت کوئی نہیں۔ جس طرح اے مسجد ہے، اگر اس مسجد کے اندر 5 وقت اذان نہ ہوئے، جماعت نہ ہوئے، جمعہ نہ ہوئے، اور اس مسجد کو صرف صاف رکھا جائے، قالین اچھے، پنکھے قیمتی، لائٹاں اور صفائی، طہارت، پاکیزگی سب کچھ موجود ہوئے، انتظام انسلام ہوئے، تو اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اذان اور جماعت نہیں ہے، کیوں؟ اس کا اصل مقصد جماعت و اذان اور جمعہ ہے، یہ اصل مقاصد نہیں۔ یہ صفائی کرنا، قالینیں بچھانا، دیگر مسجدی سہولیات، یہ فروعات کے اندر نے، یہ اصل نہیں نے۔ اصل نماز و اذان ہے، محمد رسول اللہ نے محبت، آپ دا ذکر، آپ دی شان، آپ دی ناد، آپ دے حسن و جمال دے تذکرے، زلفہ اور کملی دا ذکر، یہ فروعات دی اندر نے۔ اصل محمد رسول اللہ دی اطاعت ہے، اطاعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اطاعت ہے اور یہ سارے معاملات نے تو سمجھو کہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل محبت۔ اس محبت اطاعت نہیں ہے اور کوئی محبت نہیں ہے، کھوکھلا جھوٹ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سوچنا نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ویکھیا کہ نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، دوڑے آ تے نبی علیہ السلام دے وضو دے قطرے جڑے تھلے زمین تے گر سن، تھلے ہاتھ رکھ کے چہرے تے ملن لگ پے۔ کی کر رہے ہیں؟ محبت۔ تے نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ تو کس چیز نے مجبور کیتا ہے اے کام کرن تے؟ میں جو وضو کر رہا تھا تسی دوروں ویکھ کے دوڑے آئے اور میرے وضو دے قطرے ہاتھاں تے لے کے چہرے تے مل رہے ہو، تو کس شے نے مجبور کیتا ہے؟ فرمایا محبوب جی سانو مجبور کیتا ہے تہاڈی محبت۔ فرمایا جے میرے نال محبت ہے نا تے پھر سچ بولیا کرو، امانت کی خیانت نہ کیتا کرو، تے گوانڈی نہ ظلم نہ کیتا کرو، تے تسی میں محمد محبت کر دے۔ آپ نے کدھر رخ موڑے ہے؟ عمل جے محبت ہے نا، وضو دے قطرے چہرے تے ملن دے شوق ہے، یہ میرا محبت ہے نا پھر سچ بولو۔ یہ میرے نال محبت ہے، بتلاؤ۔ کیا ظالم شخص نو پتا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادل سن، عدل نو پسند کردے سن؟ میں کس طرح تسلیم کرا کہ ظالم نو محبت ہے محمد رسول اللہ؟ کیا چور دے علم دے اندر نہیں، ڈاکو دے علم وچ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے مال نو میرے تے حرام کیتا ہے؟ میں کس طرح مان لا کہ چور و ڈاکو نو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال؟ کیا زانی و بدکار انسان نہیں جاندا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں حرام کیتا ہے؟ یہ اس نے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو تسلیم کر۔ ایک مفسر نے، میں کل ہی بات پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری لکھی ہے کہ تعزیرات پاکستان، پاکستانی قوانین دا ہر بندہ کوشش کرتا ہے پابندی کرے، نہیں پوچھتا علت کیا ہے، وجہ کیا، کیوں؟ اس واسطے کہ یقین ہے کہ قانون دی مخالفت ہو گئی تو سزا ہوئے گی، نہ علت پوچھتا ہے نہ وجہ پوچھتا ہے، بس ساڑھے ملک دا قانون ہے۔ تو مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، تعزیرات پاکستان دی علت نہیں پوچھ دے تو محمد رسول اللہ دی سنتاں دی علت کون پوچھنے والا؟ مانیے، عمل کیجئے، اور اگر جزا و سزا تے تہاڈا کامل ایمان ہوندا، جہنم اور جنت تے کامل ایمان ہوندا، تے کوئی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نہ کرتا۔ یہ مطلب ہے کہ مولوی قوانین تے جزا و سزا تے کامل ایمان ہے کہ قانون دی خلاف ورزی تے پرچہ ہوئے گا، سزا ہوئے گی۔ اسی طرح اللہ دے قانون و جزا و سزا تے ایمان رکھیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ دی اطاعت، آپ دی رحمتہ تو فائدہ اٹھائیے۔ آپ بہت بڑے رحمت کرنے والے، آپ تو بڑا مہربان، اس اللہ دی مخلوق کچھ کوئی نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام اتنے رحیم و شفیق، جو کچھ اسی کرنے ہوندا ہے، مہنگائی، مسائل، جو کچھ اسی چکڑے ہویا، مہنگائی ہے کوئی نہیں جے امت محمد رسول اللہ نو جان۔ جب تو رسول اللہ نہیں پہچانو گے مہنگائی رہے گی، کیونکہ اسا خود اپنے ذات دے بوجھ پائے، وگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین آسانی آسان، بچیاں دے نکاح آسان، بیٹیاں دے نکاح آسان،
حق مار دے معاملات آسان، یہ ساری میں کھانے دے معاملات سادہ آسان، ساری مہنگائیاں سنت دی مخالفت دی وجہ تو نے۔ اگر آج قوم پلٹ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دی طرف، شریعت دی طرف، سادگی دی طرف، امانہ دی طرف، اللہ دی قسم ساری رحمتہ سمیٹن دی کوشش کرے تو آپ دی رحمت دی وجہ تو ہی اس پورے ملک دی اندر سرسبز و شادابی ہوئے گی، امن ہوئے گا، سکون ہوئے گا۔ اگر قوم جان لے کہ رسول اللہ رحمت بن کے آئے اور آپ دی رحمتہ تو فائدہ اٹھانا۔ اب دیکھ لو کتنی سادگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے، عورت آئی، یا رسول اللہ میں میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے نفس نو محمد رسول اللہ ہبہ کر، یعنی تو انہا نکاح کر۔ یہ خاصہ رسول ہے کہ اللہ نے کچھ وقت لئے اجازت دیتی اسی عورتہ، اگر کوئی عورت اپنے آپ نو ہبہ کرے رسول اللہ واسط اور رسول اللہ اس نو پسند فرما لے، نکاح کرنا چاہن، ہبہ قبول کرنا چاہن، تو آپ ایک نکاح دا طریقہ ہے۔ عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو تو آڑے واسطے ہبہ کرنا چاہتا۔ فرمایا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ضرورت نہیں۔ اور آپ نے سارے نکاح یہ پیچھے بہت سارے محدثین نے مقاصد بیان فرمایا۔ آپ صرف عورتاں دی چاہت خواہش اندر نکاح نہیں سن، آپ نے نکاح صرف دین واسطے سن۔ فلاں رشتے فلاں علاقے رشتہ داری ہو جائے، فلاں قبیلے رشتہ داری ہو جائے تاکہ محمد پہنچے تو دین کی دعوت آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اور دوسرے پہلو ذرا غور کر لو، اگر نبی علیہ السلام تبلیغی دعوتی مقاصد نہ ہوں دے نکاح صرف عورتاں دی شوق وچ نکاح ہوں دے تو رسول اللہ دے سارے نکاح کواریاں بیٹیاں بچیاں نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کواری عورت آئی ہے، باقی بیوہ متعلقہ عورتہ کیوں آئیا نے؟ اس واسطے کہ آپ دے مقاصد صرف اللہ دے دین دی دعوت دی آسانی کہ اس قبیلے پہنچ جائے، دعوت پہنچ جائے، تبلیغ آسان ہو جائے، رشتہ داری دا کچھ خیال کرنگے، بات پہنچانا آسان ہو جائے۔ اتنے عظیم مبلغ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کہہ لئے میں ہبہ کرنا چاہتا، فرمایا میں ضرورت نہیں، میں اس وقت کسی عورت نو نہیں رکھنا چاہتا مزید۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اجازت دو اس عورت کا نکاح تسی میرے نال کرا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس میرے صحابی نہ تو نکاح کر لے گی؟ عرض کر دیے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو ساڑھا حکم میں سارا کھا دے، اگر اس نے نکاح کرا دو تو میں نے کوئی اعتراض۔ فرمایا صحابی نو چلو تیری بات معاملہ ہو گیا، حق مار واسطے کوئی چیز لے آؤ۔ گھر گئے آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کوئی شے نہیں۔ کتنی سادگی ہے، کتنا آسان ہے دین، اللہ دی قسم ہے۔ یہ ساری مہنگائیاں بیماریاں محمد رسول اللہ دے دین تو دوری دی وجہ تو۔ کس دی بڑی ناک ہے محمد رسول اللہ تو بڑی، کس دی عزت ہے رسول اللہ تو بڑی۔ شادی ہے فاطمہ تا زہرا علی پاک دی زیرہ بیچ کے تے مشکیزہ پانی دا تے ایک بستر اور ایک چارپائی یا ایک چکی خریدی گئی، اور کیا ہے فاطمہ تا زہرا دے گھر تے جنتی ساری عورتوں دی سردار ہے فاطمہ تا زہرا۔ جہیز نال شان نہیں ملدی، کوٹھیاں محلہ نال شان نہیں ملدی، شان اللہ دی قسم ہے مکان دی بھی مکین نال بن دیئے۔ رسول اللہ دا گھر کچا ہے، اللہ دے ہاں جنت دا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ گھر گئے صحابی واپس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کوئی شے بھی نہیں۔ کتنا عظیم گھر ہے جہدے گھر کوئی شے بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، کوئی لوہے دی انگوٹھی تے ہوئی گئی سی، تیرے گھر اتنا سامان تے ہوئے گا لوہے دی انگوٹھی؟ یا رسول اللہ اللہ دی قسم میرے گھر لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی۔ فرمایا کچھ قرآن یا سورتیں یاد نہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ سورتیں بڑیاں یاد نہیں، فلاں 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 فلاں۔ فرما جا اپنی بیوی نو نکاح تو بعد یہ صورتیں یاد کرا دے بھی، میں محمد تیرے ہی حق مار بنا چھوڑے۔ کچھ نہیں، یہ ساری رحمتہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ نہ جہیز دا بوجھ ہے، نہ حق مار دا بوجھ ہے، نہ کوئی اور جناب منگنی دے بوجھ نے، نہ دوگر جناب کپڑے دینے دے لہن دے بوجھ نے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ سمجھ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جہالتوں دی وجہ تو اسی پسے ہوئے جکڑے ہوئے، اسی نہیں پہچان پائے کس ہستی نو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آئیے پلٹیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دی طرف۔ آپ دا دین رحمت ہے، آپ دی سنت رحمت ہے، آپ دی ذات رحمت ہے۔ اس رحمت برس رہی ہے اس دنیا اور قیامت تک۔ آپ دی رسالت تعلیمات اور یہ روشنی برستی رہے گی۔
اس نانو اپنے زمینہ نو دل دی زمینو کھولیے، بنجر ہو چکی، سیاہ ہو چکی، زنگ آلود ہو چکی، اس دل دی زمینو ذرا صاف کیجئے، ات رحمت مصطفیٰ نو آن دیجئے، مصطفیٰ دی رحمت تو فائدے اٹھائیے، لذت ہی لذت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اگر قوم آ جائے دامن مصطفیٰ دی طرف، اگر قوم آ جائے محمد رسول اللہ دی رحمت دی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا Allah